خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ 7 سمندر پار میں تیرے پیچھے پیچھے آ گئی امریکی محبوبہ پیچھے پیچھے کراچی کا محبوب آگے آگے محبوبہ نے نوجوان کی یاد میں ساری رات کرسی پر ہی گزار دی، کھانا تک نہ کھایا، غم میں دھواں اڑاتی رہی۔ اونیجا کے گارڈن میں اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں ڈیرے، سیکیورٹی کے لیے 2 خواتین اہلکار بھی ڈیوٹی پر تعینات۔ امریکی خاتون نے پولیس کی کمرے کی پیشکش کو بھی رد کر دیا۔ میری محبوب سے ملاقات کروا دو، محبوبہ کی ایک ہی رٹ۔ عمارت کے باہر ایک خاتون اونیجا کو سمجھانے اور دوسری اس کا رشتہ لے کر پہنچ گئی۔ امریکی خاتون اونیجا اینڈریو کا میڈیا سے گفتگو میں اپنے نمائندے جو ہیں ہمارے وہیں پر موجود ہیں ان سے بھی بات کر لیں گے۔ اسامہ ملک عمارت کے باہر موجود ہیں، بتائیے کہ اس وقت کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں امریکن خاتون جو ہے وہ پاکستانی لڑکی کی محبت میں کل روز سے یہاں پر دوسرا روز آج اس کو ہو چکا ہے۔ اس والی جو ہے وہ علی آرکیڈ نامی عمارت میں وہ موجود ہے۔ یہ رام سوامی کا ایریا ہے جہاں پر وہ کل رات سے جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ اب جو ہے وہ صبح سے ہی جب اب سے کچھ دیر قبل جو ہے وہ ہم اندر گئے تھے، کچھ میڈیا نمائندگی جب ان سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ 6 اکتوبر کو یہاں پر آئیں، اور پھر اس کے بعد وہ کچھ ایسا کہہ رہی تھی کہ وہ دبئی میں بھی رہی، ایک ان کا بیٹا ہے جو وہ نیو یارک میں ہوتا ہے۔ اب ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ جانا نہیں چاہ رہی۔ پولیس حکام کی جانب سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ اس کو سمجھا رہے ہیں کہ وہ کسی سیف ہاؤس میں منتقل ہو جائیں، کہیں ایسی جگہ چلی جائیں جہاں ان کی حفاظت ہو سکے، لیکن وہ جو ہے جانے پر اصرار نہیں کر رہی۔ ان کے بضد ہیں کہ وہ یہیں پر ہی رہیں گی جب تک احمد نڈال سے وہ ملاقات نہیں کر لیتی۔ پولیس کی جانب سے ان کو جو ہے وہ سیکیورٹی فراہم کر دی گئی ہے۔ اندر جو ہے وہ تقریباً 3 خواتین اہلکار اور دیگر بھی پولیس اہلکار موجود ہیں۔ عمارت میں کسی بھی شخص کو جو ہے وہ غیر متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف جو ہے وہ رہائشیوں کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے۔ رہائشی اس وقت شدید یہاں پر جو ہے وہ پریشان ہیں، ان کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ گلی جو ہے وہ پوری اس کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ دور سے جو ہے وہ لوگ یہاں پر آ کے دیکھ رہے ہیں۔ تقریباً پورا پاکستانی میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بھی یہاں پر اس کو کور کرنے میں آیا ہوا ہے، اور دیگر بھی یہی صورتحال ہے۔ لیکن خاتون سے ہماری بات ہوئی تو ان کا مطالبہ کل تو $5000 تک تھا، لیکن آج جب ہماری بات ہوئی تو وہ کہہ رہی تھی کہ $100 ان کو چاہیے۔ تو ان کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ رات کے بھی انہوں نے جو ہے وہ اسی عمارت کی جو ہے پارکنگ میں گزاری۔ ان کو پولیس کی جانب سے اور رہائشیوں کی جانب سے یہ بھی بات کی گئی کہ ان کو کوئی کمرہ فراہم کر دیتے ہیں، وہ وہاں پر آرام کر لیں، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ وہیں بیٹھی رہیں۔ کھانا بھی وہ کچھ چیزیں کھا رہی ہیں۔ صبح جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ میں نے ہاں کچھ تھوڑا بہت کھانا کھایا ہے، کچھ تھوڑا بہت سوئی ہوں، لیکن وہ کرسی سے جو ہے اپنی ہلی نہیں ہے۔ پولیس اہلکار خواتین ان کے ساتھ موجود ہیں، سیکیورٹی پہ دیگر اہلکار بھی موجود ہیں، لیکن کسی بھی متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ جو ہے ان کا بضد ہے کہ وہ اس سے مل کر ہی جائیں گی۔ جبکہ اگر احمد نڈال کی بات کی جائے تو وہ گزشتہ روز علاقہ مکینوں سے ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ شام 5 بجے جو ہے وہ یہاں سے چلے گئے تھے تقریباً، اور جو ہے وہ یہاں پر اس عمارت کی تقریباً 6 فلور پر وہ رہائش پذیر تھے۔ کچھ دن قبل ہی یہاں پر آئے تھے رہائش کے لیے، زیادہ تر لوگ انہیں جانتے بھی نہیں ہیں۔ جی ٹھیک ہے اسامہ، یہ بتائیے گا کہ ان خاتون کی جانب سے کچھ اور مطالبات بھی سامنے رکھے گئے تھے۔ ایک تو پیسوں کی بات جو آپ نے کی، دوسری شہریت کے بات بھی انہوں نے کی تھی کہ مجھے یہاں کی شہریت بھی دی جائے۔ اس حوالے سے کوئی حکام کا کوئی موقف سامنے آیا ہے؟ دیکھیں ابھی تک کوئی حکام کا ایسا موقف سامنے نہیں آیا۔ ان کو جو ہے پہلے جب ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا تھا تو گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے معاملات کے بیچ میں آ کر ان کا جو ہے ویزا وغیرہ سچویشن کروائی، لیکن گزشتہ روز جب ان کو فلائٹ کے ذریعے لے جایا جا رہا تھا تو وہ فلائٹ سے جانے سے نہیں تیار ہوئی، اور اس کی جانب جو ہے وہ اب بھی یہاں پر موجود ہے۔ ان کا یہی مطالبہ ہے کہ ان کو یہاں پہ شہریت دی جائے اور وہ اسی عمارت میں رہنا چاہتی ہیں۔ ان کی جانب سے کچھ چیزیں بھی ہماری نشاندہی جب ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو ہے لائٹ کا بہت ایشو ہے، رات بھر جو ہے وہ لائٹ کی بہت پریشانی ہو رہی تھی، اور دیگر بھی چیزیں ہیں۔ ان کو کچھ مچھروں کی بھی ان کی جانب سے شکایت کی گئی، کیونکہ پارکنگ ہے تو وہاں پر نہ کوئی سوئٹیبل ہے، اندھیرا بھی ہو رہا ہے، لوگ بھی یہاں پہ بڑے جمع غفیر لوگوں کا موجود ہے، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ان کی جانب سے کوئی اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کو بھی مشکلات ہیں، لیکن وہ جانا نہیں چاہ رہی یہاں سے۔ جی اسامہ، یہ بھی بتائیے گا کہ اتنی دور سے یہاں وہ جس شخص کے لیے آئی تھی، جس لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو کر آئی تھی، اس کے بارے میں بتائیے گا، کیا وہ یہاں پر آیا، ان سے ملاقات ہو سکی ہے؟ دیکھیں اس سے کل سے تو ملاقات نہیں ہو سکی، جب علاقہ مکین اس کو زیادہ تر لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، لیکن کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ وہ کل شام ہی یہاں سے کہیں چلا گیا تھا۔ سیکیورٹی ادارے اس کی تلاش میں جاری ہیں، تصویر اس کی جاری کر دی گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک ٹرانزیکشن کا کام آن لائن کرتا تھا، وہاں ان کی دوستی ہوئی اور اس سلسلے میں یہ اس سے محبت کے سلسلے میں یہاں پر پاکستان آئی، اور 6 اکتوبر کو تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان میں لینڈ کریں اور پھر کہیں وہ رہائش پذیر رہیں۔ پھر ان کا جب ویزا ختم ہو گیا تو یہ ایئرپورٹ کے روڈ پر جو ہے وہ کچھ دن انہوں نے گزارے،
پھر اس کے بعد کل جو ہے وہ یہاں پر یہ ایئرپورٹ نہیں جانا چاہتی تھی اور یہ گارڈن کی اس عمارت میں علی آرکیڈ نامی عمارت ہے, تقریباً 8 منزلہ عمارت ہے. 6 سٹے فلور پر جو ہے وہ جو احمد عدال بتایا جاتا ہے ندال, وہ یہاں پر رہائش پذیر تھے, لیکن اب وہ یہاں پر جو ہے وہ ان کی کوئی فیملی یہاں پر موجود نہیں ہے. رہائشی عمارت میں لوگ بھی شدید پریشان ہیں. ٹھیک ہے اسامہ, یہ بتائیے گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ کی ایک شخص سے بات ہوئی تھی, شادی کی پیشکش کی گئی تھی ان کی جانب سے, اس حوالے سے کچھ سوچا ہے ان خاتون نے؟ اور یہ ساتھ ہی ساتھ 2 مزید خاتون بھی آئی تھی ان کے پاس رشتے لے کر, اس پر کوئی سوچ بچار کی ہے انہوں نے؟ یہاں پر لوگ ایک مرد نہیں, ایک سے تو ہماری بات ہوئی تھی, مزید 2-3 مرد اور بھی آئے ہیں جنہوں نے ان کو شادی کی پیشکش کی ہے, لیکن بہت سارے لوگ شاید ان کے ساتھ مذاق بھی کر رہے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ان کا مذاق بھی بنایا جا رہا ہے. اصل میں ملنے ان کو کسی سے نہیں دیا جا رہا, کوئی جو غیر متعلقہ شخص ہے اس کو نہیں جانے دیا جا رہا. ایک خاتون بھی آئیں جو ان کو کہہ رہی تھی کہ میں اسے سمجھاؤں گی کہ وہ اپنے وطن جو ہے واپس چلی جائے, اس سے جو ہے یہاں پر آنے سے پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آئی ہوئی ہیں, تو اس کی وجہ سے ان کو بھی مشکلات ہیں, ان کے بچے بھی پیچھے ان کے دربدر ہو رہے ہوں گے. تو ایک خاتون ان کو سمجھانے آئیں, جبکہ دوسری خاتون کا کہنا تھا کہ مجھے اس سے ملاقات کروا دی جائے, میں اس کا کسی کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ وغیرہ کروا دوں گی, لیکن حکام کی جانب سے سیکیورٹی رسک وغیرہ بھی ہے, اس لیے کسی کو بھی جو ہے وہ غیر متعلقہ شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے. عمارت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, مرکزی عمارت کے گیٹ پر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تعینات ہے, کسی کو جانے کی اجازت نہیں ہے. میڈیا بھی جو ہے وہ ریزسٹ کر کے کوشش کر کے جو ہے وہ اندر گھسا تھا, لیکن کیمروں کی اجازت نہیں تھی, اس لیے ہم نے جو ہے وہ کچھ کوشش کر کے ان سے بات ہو سکی ہے ہماری. جی ثنا, بہت شکریہ آپ کا. اسامہ ملک ہمارے ساتھ موجود. بیرون ممالک پاکستانی چاول کی مانگ میں اضافہ. ایف پی سی سی آئی کی رائس ایکسپورٹ کمیٹی کے کنوینر رفیق سلیمان کہتے ہیں کہ مشکلات کے باوجود 6 ماہ میں چاول کی برآمدات میں 1 ارب 87 کروڑ ڈالر کا نیا ریکارڈ قائم ہوا. چاول کے ایکسپورٹر پر 2% ٹیکس کو واپس کر کے 1% اور بجلی کی قیمت میں فوری کمی جائے. تفصیلات جان لیں گے بیورو چیف اشرف خان سے. بتائیے گا اشرف. دیکھا جائے ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر آنا شروع ہو گئی اور ایک اور سیکٹر ہے جو کہ چاول کا سیکٹر, اس کی برآمدات میں بڑا اضافہ ہوا ہے اور 6 مہینے میں رواں مالی سال دیکھا جائے پاکستانی چاول کی جو مانگ بیرون ممالک بڑھ گئی ہے اور تقریباً جو ہے دیکھا جائے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. 1 ارب 87 کروڑ ڈالر مالیت کا چاول ایکسپورٹ ہو چکا ہے. ایف پی سی سی آئی کے جو رائس ایکسپورٹ کمیٹی کے جو کنوینئر ہیں رفیق سلیمان ہمارے ساتھ موجود, ان سے جانتے ہیں اچھی خوشخبری آئی ہے. جی بالکل یہ اچھی خبر ہے. 6 مہینے کے اندر ہم نے جو کمپیئر ہم کرتے ہیں لاسٹ ایئر سے, تو اس سے ہم نے ایکسپورٹ زیادہ کیا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ جون کا جو رائس تھا, لاسٹ ایئر کا جو کراپ تھا, وہ ہم نے جون جولائی اگست کے اندر ایکسپورٹ کیا. وہ ہمارے پاس اچھا کوانٹٹی پڑا ہوا تھا اور اس وقت پرائس بھی بہت اچھے تھے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت اگر ہم پچھلے سال سے کمپیئر کریں تو لاسٹ ایئر پاکستان سے ہم نان باسمتی رائس ایری 6 جو ہے وہ تقریباً 550 to 625 ڈالر پر میٹرک ٹن کا ہم سیل کر رہے تھے. ہمیں بہت اچھے پرائس مل رہے تھے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈیمانڈ تھی, اس وقت بہت ساری ڈیمانڈ تھی, جس کا پاکستانی ایکسپورٹروں نے بھرپور فائدہ لیا اور اپنے ملک کے اندر ہم فورن ایکسچینج لے کر کے آئے. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اتنی ڈیمانڈ نہیں رہی ہے اور اس وقت جو ٹریڈ ہمارا 560 to 625 ڈالر کے بٹوین تھا, وہ اب آ گیا ہے 450 سے لے کے 440 ڈالر تک کا. تو یہ ایک دم پرائس ڈراپ ہوا ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ دیا تھا کہ ہم $4 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کریں گے, مگر اس صورت حال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا, مگر ہم لگے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ نے بجائے اس کے کہ رائس سیکٹر کو اپریشیٹ کرتی, انہوں نے 2% ٹیکس ڈال دیا ایکسپورٹروں کے اوپر. میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط ہے. جی جیسے کہ آپ نے سنا اہم پوائنٹس دیے ہیں کہ جو 6 مہینے تو اچھے رہے ہیں, لیکن اگلے 6 مہینے کے لیے سوالیہ نشان ہو گیا ہے کہ جو پاکستانی جو چاول ہے عالمی مارکیٹ میں اس کی قیمت اچھی تھی لیکن اب کم ہو گئی. لیکن ساتھ ہی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت فوری طور پہ اقدامات کرے, جو 2% کا ٹیکس ہے اس کو بھی کم کرے اور ساتھ ہی بجلی کی قیمت میں فوری طور پہ کمی کی جائے. لیاقت آباد کی قدیم کریانہ مارکیٹ کے دکاندار ٹاؤن انتظامیہ سے مایوس ہیں. مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر شاہزیب فاروقی کا کہنا ہے کہ سہولیات کی فراہمی صفر اور ٹیکسیز کئی گنا بڑھا دیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید جان لیں گے رضوان احمد سے.
جی بالکل، لیاقت آباد کریانہ مارکیٹ سے میں آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں، جو کہ نہ صرف شہر بلکہ پورے پاکستان کی مشہور ترین مارکیٹ ہے۔ 500 سے زائد یہاں پر دکانیں ہیں اور 20ویں صدی کے اوائل میں یہ مارکیٹ معروض وجود میں آئی تھی۔ پرانی مارکیٹ جتنی یہ پرانی ہے اتنے اس کی مسائل بھی زیادہ ہیں۔ یہاں پہ تاجر برادری جو ہے وہ پریشان ہے اور خاص طور پہ جو لیاقت آباد ٹاؤن کی انتظامیہ ہے اس کے رویے سے شدید نالاں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ سروسز فراہم نہیں کی جا رہی، نہ ہی اسٹریٹ لائٹ کا بندوبست کیا جا رہا ہے، مین ہول پہ کور نہیں رکھے جا رہے، لیکن ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی ہے اور اس میں بھی جو ہے وہ مبینہ طور پر جو ہے وہ بدعنوانیاں ان کی نظر میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ زیب جو کہ مارکیٹ کے رہنما بھی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، بتائیے گا کیا پریشانی ہے آپ کو لیاقت آباد ٹاؤن سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا پاکستان کا دل ہے کراچی اور کراچی کی دھڑکن ہے لیاقت آباد، اور لیاقت آباد دھڑکتا ہے نو ڈاؤٹ تاجر برادری کی وجہ سے۔ ہم تاجر برادری اتنے ٹیکس دیں ہر لحاظ سے، ٹریڈ لائسنس ہو، پروفیشنل ٹیکس ہو، مارکیٹ کمیٹی کا چلان ہو، لیبر ٹیکس ہو، لیکن سب چیزیں بھرنے کے باوجود ہم سے ایک رشوت بھی لی جاتی ہے اس ٹیکس کو بھرنے کے لیے، پھر کوئی فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا۔ ان سے کہا جاتا ہے اپلیکیشن ہمارے پاس موجود ہیں اسٹریٹ لائٹ کے حوالے سے۔ 2022 میں ایک اپلیکیشن ریسیو ہوئی تھی، ہمارے جنرل سیکرٹری اقبال بیگ نے، ٹاؤن چیئرمین کو یہ اپلیکیشن دی گئی تھی کہ ادھر خدا رہے اسٹریٹ لائٹ دی جائیں، کیونکہ ادھر مساجد بھی ہیں اور رمضان المبارک میں اسنیچنگ ہوتی ہیں۔ 2022 میں تو منتخب نمائندے نہیں تھے، یہ بتائیے کہ ابھی ریسنٹلی آپ کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں کوئی آپ نے مطالبات دیے، اس پہ عمل ہوا؟ ٹریڈ لائسنس کے حوالے سے ہم نے ان کے ڈپارٹمنٹ کو بولا کہ ٹریڈ لائسنس آپ دکانداروں سے بھروا رہے ہیں، اس کی کاپیاں بھی موجود ہیں، آپ ٹریڈ لائسنس بھروا رہے ہیں دکاندار، ایک سسٹم سمجھ نہیں آیا، مینول ان میں لکھ دیتے ہیں کسی کا 2160، کسی کا 4300، کسی کا 15000۔ یہ تو ایک طریقے سے مینول ٹریڈ لائسنس نہیں ہو رہا بلکہ رشوت ہو رہی ہے، جس کا کس طرح دکاندار بھرے گا؟ جب ہم تاجر برادری لیاقت آباد سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے تو اس کے حوالے سے اس کو فیسیلیٹیٹ بھی تو کرنا چاہیے۔ بالکل، کہا یہ جا رہا ہے کہ سہولیات صفر ہیں لیاقت آباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے لیاقت آباد کی کریانہ مارکیٹ میں، لیکن بدعنوانی جو ہے وہ عروج پر ہے۔ مختلف ٹیکسز کی مد میں جو ہے یہاں پہ لوٹ مار کی جا رہی ہے اور بلیک میل کر کے یہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ انڈر دا ٹیبل جو ہے رقم وصول کی جا رہی ہیں، اور جو اس چیز سے انکاری ہوتا ہے اس کو ہیوی چالان جو ہے جمع کرانے کا پابند بنا دیا جاتا ہے۔ فوری طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے جو دیرینہ مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، روشنی کا انتظام کیا جائے اور مین ہول کور رکھے جائیں تاکہ آمد و رفت شہریوں کی بہتر ہو سکے اور تاجر برادری سکھ کا سانس لے سکے۔ جی، شہر کائرکا ساحل حکومت کی توجہ کا منتظر ہے۔ 2.5 سے 5 کلومیٹر ساحلی پٹی آلودہ ہو گئی ہے۔ سیر کو آنے والے شہری کچرے کے ڈھیر اور سیوریج کے نظام پر مایوس ہیں۔ شہر کائرکا ساحل حکومت کی توجہ کا منتظر ہے، اسی پر ہمیں آگاہ کریں گی اقصیٰ شیخ۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے ساحل پر، سی وی او پہ ہم موجود ہیں اور یہاں آپ میرے رقم میں دیکھ سکتے کہ یہاں پر کس قدر کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ یہ کالا پانی اور کچرے سے بھرا سمندر حکومت کی توجہ کا منتظر ہے کہ یہاں پر نہ حکومت کی جانب سے کوئی توجہ دی جا رہی ہے، نہ متعلقہ اداروں کی جانب سے کوئی توجہ دی جا رہی ہے۔ یہ کراچی کا وہ پوائنٹ ہے جہاں پر دور دراز سے آنے والے لوگ انجوائمنٹ کے لیے آتے ہیں۔ ایک سستی تفریح گاہ ہے جو کراچی کے پاس ایک ساحل ہے۔ یہاں پر جو باہر کے لوگ ہیں، ہمارے فارن کنٹریز کے اندر پاکستانی رہتے ہیں، وہ بھی جب کراچی آتے ہیں تو یہاں کا وزٹ لازمی کرتے ہیں، لیکن جب ہم نے شہریوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے بھی ہمیں مایوسی کا ہی پتہ چلا کہ یہاں پر اس کچرے کے ڈھیر کی وجہ سے جو یہاں پر آنے والے وزٹرز ہیں، جو یہاں پر تفریح کے لیے آتے ہیں، تھوڑا سا اپنا فیملی کے ساتھ ٹائم انجوائے کرنے کے لیے آتی ہیں، تو یہاں کے شہری بھی جو ہے اس کچرے اور گندگی کی وجہ سے بہت مایوس ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس جگہ پر ہمارے ساحل کے اوپر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ اس گندگی کی وجہ سے جو آب حیات ہے، جو آب حیات کا یہ مسکن ہے، یہاں پر سمندر کی جو مخلوق ہیں وہ بھی بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہیں۔ تو متعلقہ اداروں سے بھی یہی درخواست ہے اور حکومت سے بھی یہی درخواست ہے کہ ساحل کے اوپر توجہ دی جائے، ساحل کو پہلے کی طرح صاف ستھرا کیا جائے تاکہ یہاں پر جو آنے والے ہیں وہ سکون سے اپنا ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ اسپینڈ کر سکیں۔ جی، ابھی آپ کو براہ راست لیے چلے سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری جاری ہے۔ کچھ ایک دو گزارشات کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک تو بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا اور اتنے پتہ چلا ان کو کہ میں کراچی آ رہا ہوں تو انہوں نے باہر نے بلایا، آپ کا بہت شکریہ۔ ایکچولی میرے لیے بہت باعث فخر ہے کہ میں یہاں ہوں۔ میں بس ایک دو چیزیں ہی کہنا چاہوں گا، کوئی زیادہ تقریر نہیں ہے یہ۔ میں خالی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اوتھ ہے یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ ہم نے پڑھ دیے، یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، بہت گہرے معنی رکھتے ہیں اور یہ ہم اپنے کیریکٹر پہ، اپنے سول پہ،
ایک چارج کریٹ کر رہے ہیں, ایک آبلیگیشن کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے اور سچائی اور رول آف لا کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک آبلیگیشن آپ خود انڈرٹیک کر رہے ہیں, اور یہ کوئی آپس میں نہیں ہے بات, اس میں اللہ تعالیٰ بھی شامل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر کرتے ہوئے آپ نے یہ اوتھ لیا ہے. تو اس کو بس لفظ مت سمجھیے گا, یہ کافی سیریس چیز ہے اور بڑے گہرے معنی رکھتی ہے. اور یہی ایک کمپس ہے, یہ اوتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی گائیڈ لائن ہے, ایک کمپس ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ ڈیفیکلٹ سچویشن سے کیسے فیس کرنا ہے. آپ کو جب بھی کبھی مشکل آئے تو ذرا اوتھ پڑھ لیجئے گا, تو آپ کے سارے معاملے حل ہو جاتے ہیں. اوتھ کو دیکھ لیا کریں. یہ آپ کی ایک شیلڈ بھی ہے, جب بار اور پروفیشن کو اگر کھڑا کرنا ہے, جوڈیشری کو کھڑا کرنا ہے, تو یہ شیلڈ, اس کو بس پڑھ لیا کرے تو شیلڈ بھی بن جاتی ہے, پروٹیکشن بھی مل جاتی ہے. اور یہ خالی ایک پرومس نہیں ہے جو آپ نے ابھی پڑھا سب کے سامنے, یہ ایک بہت سیکرڈ ٹرسٹ ہے جو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اس کو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اور اپنے ضمیر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے. تو اس کو توڑنا نہیں ہے, توڑ سکتے ہی نہیں ہے, یہ خیال رکھیے گا. اور اس کو اگر ہم توڑتے ہیں تو پھر سارا نظام ٹوٹ جاتا ہے, سارا سٹرکچر ہی گر جاتا ہے. اگر ہم اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں تو کبھی پرابلم آئے گا ہی نہیں کہیں کسی جگہ, اگر اوتھ کے ساتھ کھڑے رہیں. اور میں ادھر ایک کسی زمانے میں ہم نے ہائی اسکول میں ایک بہت مشہور ناول پلے پڑھا تھا, آپ ضرور اس کی کاپی لیں, پڑھیں, فلم بھی بنی ہے اس پہ, اے مین فار آل سیزنز, ایک بہت مشہور پلے ہے. اور یہ سر ٹامس مور جو لارڈ چانسلر تھے انگلینڈ کے, تو ان سے کہا گیا تھا کہ آپ اپنے اوتھ کی خلاف ورزی کریں اور ہنری دی 8 کی شادی پہ مان جائیں, تو وہ نہیں مانے اور ان کو پھر سر قلم کر دیا گیا تھا لارڈ سر ٹامس مور کا اس زمانے میں. تو وہ پلے میں لکھتے ہیں کہ یہ اوتھ جو ہے ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ پانی اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑے, یہ اوتھ ایسے ہی ہے, اور یہ آپ لوگوں کے لیے خاص طور اس طرح ہی ہے جس طرح پانی لے کے آپ ہاتھ میں کھڑے ہیں. یہ آپ کا سول کانشنس اس کے اندر ہے. ہاتھ کھولا تو بس نظر نہیں آئیں گے کہاں گئے, ہاتھ نہیں کھولنا, اس طرح ہی رکھنا ہے اگر اوتھ کو سنبھالنا ہے. تو یہ بڑی خوبصورت تشبیہ ہے, میں انگریزی میں بھی پڑھ دوں کیونکہ وہ لینگویج اس کی اپنی ہے. When a man takes an oath, he is holding his own self in his own hands like water. And if he opens his fingers, then he needn't hope to find himself again. آپ کا کچھ نہیں بچے گا, آپ گئے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا, اس کو ہاتھ کو یوں دبا کے اور یہ آپ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ لیگل پروفیشن نالج سے تو تعلق رکھتا ہی ہے, نالج تو ہونی چاہیے, لیکن اگر کریج نہیں ہے تو پھر مت وکیل بنے. کریج ہی ساری سٹوری ہے. کریج کہ انجسٹس اور ناانصافی کے سامنے کھڑا ہونا کا کریج, ڈیفینڈ کرنا ڈیفینس لیس کو, ڈیفینڈ کرنا, اپ ہولڈ کرنا لوگوں کے رائٹس کو, یہ ساری چیزیں کریج مانگتا ہے. تو نالج تو بالکل ہونی چاہیے, لیکن کریج ذرا ہونا چاہیے. آپ پہ پریشرز آئیں گے, کورٹ روم میں پریشرز آئیں گے, ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی, بہت سی چیزیں آپ کے ساتھ ہوں گی, لیکن اوتھ کو چھوڑنا یہ ہوگا. آپ پہ پریشر بھی آئے گا, آپ سے بہت سی چیزیں کہا جائیں گی, ٹیمپٹیشنز دی جائیں گی, لیکن اسی لیے اوتھ ہو رہا ہے, اس اوتھ سے نہیں ہلنا آپ کو. بس آخر میں مجھے اقبال یاد آتے ہیں, کیا انہوں نے خوب بات کی, اور بس وہ ایک شعر سنانا چاہوں گا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں, کرگس جو ولچر کہلاتا ہے, کرگس کا جہاں اور ہے, شاہی کا جہاں اور. گڈ لک, تھینک یو, آل دی بیسٹ. بہت شکریہ بلانے کا, بہت شکریہ. تھینک یو سر. آپ کی باتیں جب 2021 میں ہمیں موقع ملا تھا تب بھی یہی خواہش تھی کہ کبھی اپرچونٹی ملے گی, کہ جب آپ نے یہ کہا کہ یہ زمین بڑی زرخیز ہے, یہاں پہ جوڈیشری میں اس نئی سوچ اور جدت کو لانے کی ضرورت ہے, پیچھے کرٹکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے
الفاظ آج بھی یاد ہیں آنریبل جسٹس صاحب. اور ایک آپ نے فہمیدہ ریاض کا شعر پڑھا تھا تو وہ آج بھی مجھے یاد ہے. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, اس راہ میں رہزن ہیں اتنے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور. سٹی کورٹ میں کراچی بار ایسوسی ایشن کی تقریب حلف برداری جاری ہے.